مجدد شاہ فرماتے ہیں عام آدمی کی نماز صورت، خاصان خدا کی نماز حقیقت. فرماتے ہیں ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز حقیقت کی تلاش کرے. یہ بھی فرمایا جب تک حقیقت نہ ملے صورت کو نہ چھوڑے. اب نماز حقیقت کیا اور صورت کیا پتہ ہونا چاہیے نا. اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا قل هو واللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک. آپ نے آمین کہا. حضور پاک نے لوگوں کہا کہہ دو اللہ ایک ہے. جنہوں نے آمین کہا مسلمان، جنہوں نے ہیلو جت کری منافق، اور جنہوں نے نہیں مانا کافر. اب مسلمان کس کو کہتا ہے کہہ دے اللہ ایک ہے. بلے شاہ فرماتے ہیں ایک ہی نقطے وچ گل مک دی. وہ مسلمان اپنے دل کو کہتا ہے کہہ دے اللہ ایک ہے، وہ کہتا ہے گھر وچ آٹا ہی کوڑی. منافق کرتا ہے نا. پھر کہتا ہے اللہ سمت، اللہ بے نیاز ہے. وہ کہتا ہے بیوی بیمار ہے، وہ لام یلد ولم یولد. وہ کہتا ہے ڈیوٹی سے لیٹ ہو گئے چل. کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی، منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے، اور فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے. بتاؤ تمہارا دل تو منافق تھا نا. تمہارا دل تو منافق تھا نا. یہ نماز دکھاوا بھی ہے. قرآن فرماتا ہے ان نمازیوں کے لیے تباہی بھی ہے اور دکھاوا بھی ہے. دکھاوا کیسے ہے؟ بڑے خشوع خضوع سے بڑی دیر سے لگا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں بڑی دیر سے بڑے خشوع خضوع سے نماز پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں، نہ میں اس کی داڑھی کو دیکھتا ہوں تو نہ میں اس کے سجدے کو دیکھتا ہوں، میں اس کے قلب اور نیت کو دیکھتا ہوں. اللہ جس کو دنیا دیکھتی ہے اس میں وہ ہوشیار ہے، اور جس کو اللہ دیکھتا ہے اس میں کاروبار ہے. یہ نماز دکھاوا ہے. بھلے گھر میں جا کے کنیاں بند کر کے بھی پڑھو، یہ نماز دکھاوا ہی ہے. یہ نماز صورت ہے. ہاں وہ نماز حقیقت کیا ہے؟ نماز حقیقت یہ تمہارا پہلا رکن ہے. پہلا رکن کلمہ. کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو گیا، دودھ میں آ گیا. دودھ ہو گیا نا تو دودھ کا رگڑا لگا تو مومن بنا نا. تو دودھ کا رگڑا لگا تو مکھن بنتا ہے نا. ایک دفعہ کلمہ پڑھا تو مسلمان ہو گیا نا، تو بار بار تکرار سے اس کے نور سے پھر تو مومن ہوا نا. یہ تیرا پہلا رکن ہے. یہ تیرے قرآن کا پہلا لفظ ہے. الف لام میم. تو میں نے کہا حروف مقطعات. آگے چلو، آگے کیوں چلے؟ اس سے پوچھ پہلے کھڑا ہوا ہے کیا کہتا ہے. سلطان سے فرماتے ہیں میں کوئی زہری مدرسے میں نہیں پڑھا، میں نے صرف قرآن کا پہلا لفظ لے لیا کہ اس میں کچھ ہوگا نا، اللہ سے اللہ نہیں کرتا رہا. فرماتے ہیں اللہ اللہ کرنے سے میرا سینہ منور ہو گیا. فرماتے ہیں جب سینہ منور ہو گیا تو حضور پاک نے چمکتا ہوا سینہ دیکھا، سینے سے سینہ لگایا، وہ سارے علم مجھے خود بخود ہی آ گئے جو ان مدرسوں میں سے مجھے حاصل نہیں ہو سکتے تھے، وہ سینے ملانے سے خود بخود حاصل ہو گیا. اللہ سے اللہ اللہ کر. اگر اس کی جلالت سے ڈرتا ہے تو لام سے لا الہ الا اللہ ہی پڑھتا رہے. اگر اس کی بھی توفیق نہیں ہے تو میم سے محمد رسول اللہ ہی پڑھتا رہے. اسی سے تو پاک ہو جائے گا. جب پاک ہو جائے گا پھر آگے چلنا نا ہوتا المتقین. پھر کتاب تجھے ہدایت دے گی نا، ورنہ تجھے گمراہ کر دے گی. اور اسی قرآن نے ان کو ہدایت دی اور ان کو گمراہ کر دیا. یہ تمہاری پہلی سنت بھی ہے. حضور پاک غار حرا میں کیا کرتے؟ نفل تو کوئی نہیں پڑھ، نمازیں تھیں کوئی نہیں اس وقت، ذکر الہی کرتے. ہر وقت ذکر الہی کرتے. غار حرا میں جا کے مستی پیدا ہوتی، غار حرا میں چلے جاتے. پھر جب آپ نے مسلمان بنائے تو وہ تو 9 مسلم تھے تو نمازیں اس وقت بھی کوئی نہیں تھی، ذکر اللہ ہی تھا. وہ بھی ذکر اللہ کرتے رہے. ذکر اللہ سے ان کے سینے منور ہو گئے. پھر نمازیں اتری، پھر نمازیں حلقوں میں نہیں اٹکی، سیدھی سینوں میں گئی. اب قرآن میں ایک آیت ہے اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کروٹیں لیتے میرا ذکر کر. خرید و فروخت میں بھی اس سے غافل نہ رہے. آدمی سوچتا ہے اللہ نے کیا کی تھی، میرے ساتھ پیٹ بھی لگا دیا،
بیوی بچے بھی لگا دیے، کہتا خرید و فروخت میں بھی کر، سوتے میں بھی کر، اٹھتے بیٹھتے کر، یہی سوچتا ہے نا. وہ تجھے نہیں کہا، وہ جو تیرے اندر انسان رہتا اس کو کہا. اللہ، جب تیرا انسان جاگ اٹھے گا اس کو کہا. وہ تیرے بچے تو نہیں ہے نا، وہ تجھے نیند تو نہیں آتی ہے نا، وہ تو اللہ اللہ کر، اور تجھے کہا تو بچوں کی پرورش کر، تو کام کاج کر. تیرا انسان جاگ اٹھے گا، پھر دستکار میں دل یار. پھر تو کوشش کرے گا میں اخبار رسالہ پڑھتا رہوں، اللہ اللہ ہوتی رہے، گاڑی چلاتا رہوں، اللہ اللہ ہوتی رہے، کامیابی ہو جائے گی. پھر کوشش کرے گا میں نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے. اس وقت زبان کہے گی کہہ دے اللہ ہی کہہ، دل کہے گا اللہ ہی اللہ، اللہ الصمد، اللہ ہی اللہ، لم یلد ولم یولد، دل کہے گا اللہ ہی اللہ. اب زبان اقرار کریے، دل تصدیق کرے نا، اس کو بولتے ہیں اقرار باللسان، تصدیق بالقلب. اللہ زبان دلیل سے منوا رہی ہے کہ کہہ دے اللہ ہے کہہ، اور دل بغیر دلیل کے مان رہا ہے کہ اللہ ہی اللہ. زبان کا تصرف ہے، یہاں بولتے ہو بی بی سی والے سنتے ہیں، اور دل کا تصرف ہے یہاں گونجتا ہے عرش مولا والے سنتے ہیں. تمہاری نماز کو یہ دل عرش مولا میں لے کے جائے گا. ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک سے پوچھا کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو مجھے وسوسے آتے ہیں. آپ نے کہا تمہیں دو طرح کا ثواب مل رہا ہے، ایک نماز پڑھنے کا اور ایک جہاد کرنے کا. جب تمہارے اندر وسوسے آتے ہیں، وہ جو تیرے اندر اللہ اللہ اور اس کو باہر نکالتی ہے نا، پھر وہ وسوسے آتے ہیں، پھر اللہ اللہ ان کو باہر نکالتی ہے، تو تیرے اندر لڑائی شروع ہو گئی نا. وہ اللہ اور شیطان کی لڑائی شروع ہو گئی نا، تو یہ جہاد ہے نا. تو اگر تیرے اندر وسوسے آئیں تو کوئی نکالے ہی نہیں، تو دل میں بیٹھ جائیں، اس کا مطلب تیرا دل اس کے ساتھ شامل ہے نا. اللہ، تو پھر یہ جہاد تو نہیں ہے، یہ منافقت ہے نا. کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو آدمی کی سمجھ میں نہیں آتے ہیں، عوام کی سمجھ میں آ جاتی ہیں، ہمارے علماء کی سمجھ میں نہیں آتی. حقیقت ہے، پتہ نہیں کیا راز ہے. ٹھیک ہے، آگے بھی فتوے بہت سارے لگے ہوئے، ایک اور لگ گیا تو اب بات یہ ہے کہ یہ جو تمہارا جسم ہے یہ اوپر نہیں تھا، آگے بھی نہیں ہوگا. آگے جو تم کو جسم ملیں گے وہ تو دوسرے ملیں گے نا، نہ جلیں گے، نہ مریں گے، نہ بوڑھے ہوں گے. یہ تو مانتے ہو نا. جب اس جسم کو نہ پہلے سے تعلق نہ آخر سے تعلق، پھر اس کو نماز پڑھنے کی ضرورت بھائی، اس کو یہیں مٹی میں چلا جانا، پھر اس کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے؟ اس کو ضرورت نہیں ہے، قطعاً ضرورت نہیں ہے. اس کے اندر وہ ضرورت چمٹی ہوئی ہیں، ان کو ضرورت ہے نا. جس طرح ماں بیٹے کو اٹھاتی بٹھاتی ہے، اس طرح یہ جسم ان روحوں کو رکوع سجود کراتا ہے. وہ روحیں اس جسم کی محتاج، جس طرح وہ بیٹا اس ماں کا محتاج. جب بیٹا جوان ہو جاتا ہے تو ماں اس کی محتاج ہو جاتی ہے. جب تمہاری روح اندر سے جوان ہو جاتی ہے، یہ جسم اس کا محتاج ہو جاتا ہے نا. پھر کیوں محتاج ہو جاتا ہے؟ جب وہ روح منور ہو گئی تو پھر یہ جسم بھی منور ہوا نا. تو پھر اس جسم کو قبر میں کیڑے نہیں کھائیں گے نا، تو پھر اس جسم کی لوگ تعظیم کریں گے، چومیں گے نا. اصل چیز تو وہ ہے جو اندر ہے، اس کو اتر جانا ہے نا. اب جب وہ جوان ہو گئی تو وہ اس کا خانہ کعبہ تو بیت المعمور میں ہے نا، تو پھر وہ وہاں جا کے نمازیں پڑھے گی نا، جہاں نبیوں اور ولیوں کی روحیں نمازیں پڑھتی ہیں. تو پھر تو بھلے سوتا رہے، تو بھلے مر جائے، اس کی نماز بیت المعمور میں ہوتی رہے گی اور قیامت تک ہوتی رہے گی. یہ ایک راز ہے، اگر تم نے اس انسان کو ایک دفعہ جگا لیا تو
جتنے بھی موجود ہیں سب کے اندر 16 انسان ہے